اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے انسانیت کی خدمت کے بارے میں، کیونکہ عبادات ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آپ سبقت کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو آپ رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو۔ یہاں تک تمام عبادت مکمل ہوئے، لیکن آگے فرمائے وفعلوا الخیر، عبادات کے ساتھ ساتھ آپ نے نیکی کے بھی کام کرنے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم سے، ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ اللہ کے عام محبوب بندہ وہ ہے جس سے کسی دوسرے انسان کو، دوسرے مخلوق کو نفع پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ بوڑھے تھے یا جن کو خدمت کی ضرورت تھی، ان کے نام لکھے ہوئے دفتر میں لکھے ہوئے تھے، اور جو ان کی خدمت کرنے والے تھے ان کے سامنے ان کے نام درج تھے۔ بھئی کوئی شخص بوڑھا ہے، اس کو جھاڑو دینے کی یا صفائی کی یا پانی بھرنے کی ضرورت ہو تو اس کی خدمت کون کرے، اس کے سامنے اس کا نام لکھا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ لسٹ چیک کیا تو ایک بوڑھی عورت کے سامنے کسی کا نام نہیں درج تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کی نیت سے فجر کی نماز کے بعد اس کے گھر جا کر اس نیت سے گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کریں گے۔ لیکن گھر میں پہنچنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ گھر کے کام کاج کوئی کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، فجر کے بعد کون آ گیا؟ دوسرے دن فجر سے پہلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، جھاڑو لگاؤں گا، صفائی کروں گا، آپ کے لیے پانی بھروں گا۔ لیکن گھر سے پھر جواب آیا کہ کوئی آ کے جھاڑو وغیرہ صفائی کر کے چلا گیا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، یہ کون ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو تیسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل رات کے ابتدائی حصے میں آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور آگے سے معلوم ہوا کہ جو شخص خدمت کرنے کے لیے آتا ہے وہ گھر میں صفائی وغیرہ کر کے پانی بھرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ گئے اس کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھ لوں تو صحیح، سب لوگ سو رہے ہیں اور یہ خدمت خلق انسانوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ جب وہ شخص واپسی پر حضرت عمر کے قریب آیا تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، دیکھنے کے لیے کیا دیکھتا ہے؟ وہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رات کے اس فحل سب لوگ سونے میں مشغول ہیں، سب لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن خلیفہ وقت وہ انسانوں کی خدمت میں ثواب اکٹھے کر رہا ہے۔ تو یہی تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ جب آپ رکوع کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، نوافل بھی پڑھ رہے ہو، تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، تمام عبادت کر رہے ہو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، رب کی عبادت بھی کر رہے ہو، تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کاموں میں پیچھے نہ ہٹو، خیر کے کاموں میں بھی آگے آ کے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت لے جاؤ۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ وہ غریبوں کی کس طرح مدد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی قافلہ باہر آ کے رکا ہوا تھا، اپنے غلام کو ساتھ لے کر ان کی حال پرسی کرنے کے لیے قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے رو رہے ہیں۔ جا کر رونے کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال سے آٹا، گھی وغیرہ کھانا کے سامان لے کر خود اپنے کندھے پہ لاد کر وہاں پہنچا دیے کہ عمر کی خلافت ہو اور کوئی بھوکا سو جائے۔ جب وہاں ان کے حوالے کیے، کھانا پکایا، جن کو روتے ہوئے دیکھا تھا ان کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ ہے خدمت خلق، اپنے رعایا کی خدمت کرنا۔ ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ سفر کرتے ہیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مدین شہر کی طرف، بے سر و سامانی کی حالت میں، پیدل 10 دن کا سفر، نہ کھانا ساتھ ہے، نہ کپڑا ساتھ ہے، نہ راستہ دیکھا ہے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب وہاں پہنچے مدین میں، 10 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد بالکل تکے ماندے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ
مدین کے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر لوگ پانی نکال رہے تھے، یعنی اس کنویں پر۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، کچھ لوگ اس کنویں سے پانی نکال رہے تھے تاکہ اپنے جانوروں کو، اپنے چوپایوں کو پانی دے دیں۔ ووجد من دونہم امرأتین، ان کے علاوہ 2 عورتوں کو بھی ساتھ پایا، بچیوں کو۔ قال ما خطبکما، ان سے پوچھا آپ لوگ سائیڈ میں کیوں کھڑے ہو؟ یعنی عمومی طور پر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کوئی مرد آتا ہے، آپ کا ابا آ جائے یا آپ کا کوئی بھائی آ جائے، شوہر آ جائے، ما خطبکما، کیا معاملہ ہے؟ تو جواب ملا کہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور ہم نے نکاح بھی نہیں کیا ہے، یعنی ہمارا جو باپ ہے وہ ابونا شیخ خبیر، وہ بوڑھا ہے، وہ پانی نہیں پلا سکتا، اس وجہ سے ہم اپنے جانوروں کو خود پانی پلانے کے لیے رہے ہیں۔ قالتا لا نسقی، مگر ہم پانی نہیں پلا سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے، یا جو ڈول ہے وہ بالکل بھاری وزنی ہوتا ہے، وہ ہم سے کھینچا نہیں جاتا۔ لا نسقی حتی یصیر الرعاء، یہاں تک کہ یہ سارے چلے جائیں جو بچا کچا پانی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ کچھ تکے ماندے ہیں، ان کی خدمت کے لیے فوراً اٹھ گئے اور جا کر، مفسرین فرماتے ہیں اس کے سائیڈ میں دوسرا کوئی کنواں تھا جس پر بڑا بھاری پتھر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھاری پتھر دوسرے کنویں سے ہٹا کر انہی سے ڈول لیا، یعنی ان عورتوں سے ڈول لے کر بھاری پتھر ہٹانے کے بعد وہاں سے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی دے دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو یہ خدمت خلق ہے۔ پیغمبر ہیں لیکن انسانوں کی خدمت میں آگے آگے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں خود مسافر ہوں، نہ میرے پاس ٹھکانہ ہے، رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ میرے پاس کھانے کو کچھ ہے، میں خود یعنی تکا ماندہ ہوں، خود سونا چاہتا ہوں، خود آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جب دیکھا کسی کو خدمت کی ضرورت ہے، خود اٹھ کر پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو سامعین گرامی، ہم خدمت کرنے والے بن جائیں، خدمت سے خدا ملتی ہے اور عبادت سے جنت۔ تو اگر ہم تمام عبادات میں آگے آگے ہیں تو ٹھیک اسی طرح اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو تو پریشان ہو، میں کس طرح اپنا علاج کروں، اس کو علاج کے لیے پیسے دے کر ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے لیں۔ کوئی قرض دار ہو، میرا محلے کا ہو، میری برادری کا ہو، میرا بھائی ہو، گھر کا ہو، قرضوں کے نیچے دبا جا رہا ہے، تو میں اپنے مال سے اس کے قرضہ ادا کرنے کی ترتیب بناؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمان لانا یہ نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو مالدار ہیں اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد عبادت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اپنا مال دیتے ہیں میری محبت میں۔ ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور اسی طرح کوئی سوال کرنے والا آپ کے پاس آ جائے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، عبادت تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنا مال خرچ کر کے خدمت کر لیں۔ والسائلین، جو آئے آپ کے پاس سوال کرے، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں، چونکہ آج کے دور میں کوئی غلام وغیرہ نہیں ہے، غلام آزاد کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو جہنم سے، یعنی اس کے آنکھ کے بدلے میں آپ کی آنکھ، اس کے کان کے بدلے میں آپ کی کان، اس کے تمام اعضاء کے بدلے میں آپ کے تمام اعضاء کو اللہ جہنم سے محفوظ کرے گا۔ آج کے دور میں اگر غلامی کا سسٹم نہیں ہے، غلامی کا ثواب ہمیں اس قرض دار کے قرض ادا کرنے میں ملے گا جو کہ اپنے قرضوں کے نیچے دبا جا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں، تو میں اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، برادری میں، اپنے علاقے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈوں جو بیچارے محنت کے باوجود، قرضہ دینے کے باوجود 20-30 سال سے قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اگر میں ان کو قرضوں سے نجات دلا دوں تو مجھے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب مل جائے۔ اگر کوئی غریب ہے جو یعنی علاج نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے، میں اس کے علاج کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر دوں تو یہ خدمت خلق ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ کسی کے نکاح کا مسئلہ ہو، کسی کے بچے کا یا بچی کا، تو اللہ نے مجھے پیسے کیوں دیے ہیں؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنا مال دے دیتا ہے۔ والسائلین وفی الرقاب، اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ دینا یہ تو فرض ہے، لیکن وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ نفلی صدقات کرنا یہ میرے اور آپ کے اوپر یہ اللہ کی محبت سے ہے۔ تو ذوی القربہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو غریب ہوں، جن کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو، آپ نے اپنا مال خرچ کر کے ان کی خدمت کرنا ہے۔ والیتامیٰ والمساکین جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کی مدد کرنا ہے، اور جو مسافر ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ کوئی سوال کر کے آپ کے پاس آ جائے ان کی مدد کرنا ہے، اور اسی طرح غلام کا آزاد کرنا، یعنی کسی قرض دار کو قرض سے نجات دلانا۔ یہ کچھ مختصر سے قصے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو خدمت خلق انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔